انسان کو بد نگاہی سے بچنا اور حرام چیز پہ نگاہ نہ ڈالنا، شریعت مطہرہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اس کے خلاف کرنے میں دنیا و آخرت کی تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں۔ اسی تعلق سے چند احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی حق بولنے، کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم نے ارشاد فرمایا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو اپنے رب سے روایت کیا، یعنی یہ حدیث بالفاظ دیگر، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اور حضرت امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، النظرۃ سحم مسموم من سحام ابلیس، کہ بندہ جس وقت کسی غیر محرم کے اوپر اس شے پہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اس پہ بندہ جب اپنی نگاہ ڈالتا ہے تو یہ اس کی نظر نہیں ہوتی، بلکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلے قسم کا تیر ہوتا ہے۔ اور زہریلے قسم کا جب تیر ہوتا ہے تو جب تیر کسی کو لگتا ہے تو بندہ زخمی ہو جاتا ہے، گھائل ہو جاتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور گھروں کی تباہیوں اور بربادیوں کے اوپر یہ قصہ جا کر کے ختم ہوتا ہے، تو اس کی ابتدا یہ نظر سے ہوتی ہے۔ جب نظر انسان کی پاکیزہ ہوتی ہے، پھر دل و دماغ بھی اس کا صاف و ستھرا ہو جاتا ہے، اور تمام گندگی جو شروع ہوتی ہے وہ نظر سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا امت مسلمہ کو درس دیا ہے۔ اور جو بندہ، کیونکہ انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھے، یہ تو انسان کی، یہ تو فطرت کے اندر داخل ہے، اور یہ بھی بالکل آپ تمام حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے جب روکا جاتا ہے اس کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، اس کی طرف انسان زیادہ راغب ہوتا ہے، اور میلان تباہ اس جانب زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس سے بچنا یہ عظیم ترین جہاد ہے کہ صرف کیوں بچا جائے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من ترکھا من مخافتی، کہ جو بندہ مومن کسی غیر محرم پہ، اس عورت پہ جس کے اوپر نظر ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی نظر نہیں ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اب جو میں اس حدیث پاک سے سمجھا ہوں وہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک انسان اگر کسی غیر محرم کو دیکھے، اب اس کو بظاہر تو کوئی دنیا والا دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اس کا رب دیکھتا ہے، اور یہ آپ نے نگاہیں واپس کرتا ہے، نگاہیں نیچے کرتا ہے اور نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر یقین کامل ہے کہ کوئی دنیا کا نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جواب دے اس کے بارے میں ہونا ہے، مجھے اس وعدہ لا شریک پاک پروردگار عالم کو منہ دکھانا ہے، محشر کے میدان میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور پھر اس کے خوف کی وجہ سے جب وہ بندہ یہ ناجائز کام نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کی لذت عطا فرماتا ہے، اور اپنی معرفت کی لذت اور اپنے عرفان کی لذت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایسا اطمینان ڈالتا ہے کہ جس کا صرف احساس کیا جا سکتا ہے، جس کو الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عین باکیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر ایک آنکھ روتی ہوگی، بڑا سخت مقام ہوگا، دشوار ترین مرحلہ ہوگا، سخت ترین منزل ہوگی، اور سورج شعلے بکھیرتا ہوگا، زمین آگ اگلتی ہوگی،
ایسے بھیانک دور میں جب آپا داپی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، ہر آدمی اس وقت روتا ہوگا، کیونکہ دل کے اعمال، رات کے اعمال اور جو بھی کالے کرتوت یا دنیا کے اندر جو کچھ کیا یہ سب کچھ سامنے ہوگا، آنکھیں روتی ہوں گی۔ بلکہ میں نے حدیث شریف میں دیکھا کہ جب آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون رونا شروع کر دیں گے، آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ کیفیت ہوگی محشر کے میدان میں۔ تو ہر ایک آنکھ اس دن روتی ہوگی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عین غضت عن محارم اللہ، لیکن 3 طرح کی آنکھیں ہوں گی ایسی کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تر و تازہ رکھے گا، نہ وہ روئیں گی، نہ آہوزاری ہوگی، نہ گریہ زاری ہوگی، نہ ان کا دل پریشان ہوگا۔ وہ 3 میں سے پہلا وہ ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی غیر محرم عورت آ جائے، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے اور غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے۔ محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شدت، سختی اور آہوزاری، گریہ زاری اور رونے سے اس کی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ اور دوسرا وَعَيْنٌ سَحِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا وہ شخص ہے، وہ آنکھ ہے، اس بندے کی آنکھ ہے کہ جو رات کو اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ، جس کی آنکھ رات کو جاگتی ہے، یعنی اب رات کو اگر وہ اسلام کے اوپر حملہ ہو تو اس کا جواب دینے کے لیے رات کو بندہ جاگتا ہے، یا وہ علم کے لیے رات کو جاگتا ہے، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے رات کو جاگتا ہے، کوئی اچھی کتاب لکھنے کے لیے رات کو جاگتا ہے، یا دین کی بقا کے لیے یا دین کی حفاظت کے لیے رات کو جاگتا ہے، یا دین کی ترویج و اشاعت کے لیے رات کو جاگتا ہے، یا دعوت و تبلیغ کے لیے رات کو جاگتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا خیر کا کام ہے فی سبیل اللہ، رات کو اگر اس کی آنکھ جاگتی رہتی ہے اور وہ اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اور اس نیند کو کس لیے کہ صرف اس لیے کہ میں خدا کے دین کا کام کروں، وہ اس وجہ سے رات کو اگر جاگتا ہے تو محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو بھی رونے سے محفوظ رکھے گا۔ اور تیسری آنکھ، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، امام اصفہانی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اور تیسری وہ آنکھ ہے کہ جس سے مکھی کے سر کے برابر خدا کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آتا ہے، آنسو نکل آتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی خشیت ربانی کی وجہ سے، یا خدا کی محبت میں جس بندے کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، پھر محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کی آنکھ کو رونے سے یا آہوزاری سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے، یہ دعا دی ہے اس بندے کے لیے۔ کون؟ جو حضور فرماتے ہیں جو میرا فرمان سنے، میری حدیث سنے، اور پھر سننے کے بعد اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ کرے، جیسا سنا ویسا دوسرے تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے۔ یعنی اس بندے کے لیے دعا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام